بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن شھاب زھری، میڈیا اسکالر کے بدلتے پیمانے اور دوہرا معیار، انکار حدیث کا خطرناک پہلو۔ میڈیا اسکالر کی کتاب میزان میں ابن شھاب زھری۔ امام ابن شھاب زھری علم حدیث میں ایک غیر معمولی حیثیت کے مالک تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مستشرقین نے جب علم حدیث پہ وار کرنا چاہا تو من جملہ ان کے ٹارگٹس کے ایک ٹارگٹ محمد بن شھاب زھری کی شخصیت بھی تھی، اور اس دور میں بعض میڈیا اسکالر انہی کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس میڈیا اسکالر نے اپنی کتاب میزان صفحہ 31 پر انہی ابن شھاب زھری کے بارے میں یہ بات کی کہ صحاح میں یہ اصلاً ابن شھاب زھری کی وساطت سے آئی ہیں۔ ائمہ رجال انہیں تدلیس اور ادراج کا مرتکب تو قرار دیتے ہی ہیں، یعنی ابن شھاب زھری کو، اس کے ساتھ اگر ان کے وہ خصائص بھی پیش نظر رہیں جو امام الیاس نے امام مالک کے نام اپنے خط میں بیان فرمائے ہیں، تو ان کی کوئی روایت بھی اس طرح کے اہم معاملات میں قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ یہ تھے وہ تاثرات جو اس میڈیا اسکالر نے مستشرقین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے علم حدیث کے اس جلیل القدر عالم کے بارے میں کہے۔ الغرض ابن شھاب زھری کے بارے میں مستشرقین کا جو پروپیگنڈا تھا، اسی پروپیگنڈے کو ہماری زبان بولنے والے بھی جو ان کے مشن کے علم بردار ہیں، وہ ان کے اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہمارے میڈیا اسکالر کا ایک اہم کردار آج کے دور میں موجود ہے۔ آئیے اب میں آپ کو اس میڈیا اسکالر کے دوہرے معیار اور بدلتے پیمانوں کی ایک عجیب مثال عرض کرتا ہوں۔ وہ میڈیا اسکالر جو بخاری کی ایک روایت کو جس میں ابن شھاب زھری موجود ہیں ناقابل قبول قرار دیتے ہیں، وہی میڈیا اسکالر اپنی کتاب میزان میں ایسی احادیث کو نقل کرتے ہیں جن کی سند میں ابن شھاب زھری موجود ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ قراءات والی روایت کی سند میں اگر ابن شھاب زھری ہوں تو وہ ناقابل قبول، اور جب میزان میں ذکر کردہ روایات میں ابن شھاب زھری موجود ہوں تو وہ کیسے قابل قبول ہو گئے؟ اب آپ ملاحظہ فرمائیں، میڈیا اسکالر کی کتاب میزان صفحہ 586 587 پر جہاد کے حوالے سے صحیح بخاری کی ایک حدیث نقل کی گئی ہے جس کا نمبر انہوں نے 2787 نقل کیا ہے۔ اب صحیح بخاری میں 2787 کی سند میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور آپ خود ملاحظہ فرمائیں گے کہ اس کی سند میں زھری موجود ہیں۔ حدثنا ابو الیمانی اخبرنا شعیب عن الزہری عن سعید بن المسیب ان ابا ہریرہ قال، یوں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس روایت کی سند میں ابن شھاب زھری موجود ہیں، اور یہ روایت میزان صفحہ 586 587 پر موجود ہے۔ دوسری مثال ملاحظہ، میڈیا اسکالر کی کتاب میزان صفحہ 620 پر ایک روایت اس تناظر میں موجود ہے، وہ کہتے ہیں یہ کسی شخص کے غلطی سے قتل ہو جانے کا حکم ہے۔ اس کا حوالہ انہوں نے دیا ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1499۔ اب میں آپ کے سامنے صحیح بخاری کی اس نمبر کی سند آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ اس میں ابن شھاب زھری موجود ہے، پھر بھی یہ روایت میزان میں موجود ہے اور میڈیا اسکالر کے لیے قابل قبول ہے۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن ابن شھاب عن سعید بن المسیب وعن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال العجماء جبار۔ آگے پوری روایت منقول ہے، اور صحیح بخاری میں یہ وہی حدیث نمبر 1499 ہے، اور اس کی سند میں ابن شھاب زھری موجود ہیں، اور یہ روایت میڈیا اسکالر کی کتاب میزان صفحہ 620 پر موجود ہے۔ اسی سلسلے کی ایک تیسری روایت ملاحظہ ہو جس کو میڈیا اسکالر نے اپنی کتاب میزان صفحہ 638 پر نقل کیا ہے، اور یہ کہا ہے یہ سب چیزیں جس طرح کے قرآن کی ان آیات سے واضح ہے صرف خورد و نوش کے لیے حرام ہیں، رہے ان کے دوسرے استعمالات تو وہ بالکل جائز ہیں۔ میزان صحیح مسلم حدیث نمبر 806۔ اب میں آپ کے سامنے صحیح مسلم کی اس حدیث نمبر 806 کی سند پڑھتا ہوں جس سے آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ اس میں ابن شھاب زھری موجود ہے، پھر بھی یہ روایت میڈیا اسکالر کی کتاب میزان میں موجود ہے، اور یہاں کیسے ان کے لیے قابل قبول ہو گئی۔ حدثنا یحیی بن یحیی عن ابن عیینہ اخبرنا سفیان بن عیینہ عن الزہری عن عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابن عباس قال، یوں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس حدیث کی
سند میں بھی ابن شھاب زہری موجود ہیں، اس کے باوجود یہ روایت میڈیا اسکالر کی کتاب میزان صفحہ 638 پر ہے، یہ کیسے ان کے لیے قابل قبول ہو گئی؟ محترم سامعین، یوں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ابن شھاب زہری علم حدیث میں کتنی بڑی شخصیت ہے اور بڑے بڑے ائمہ حدیث نے ان کی توثیق کی ہے، جبکہ میڈیا اسکالر نے مستشرقین کے مشن کو پورا کرتے ہوئے ابن شھاب زہری کے بارے میں مختلف شکوک و شبہات پیدا کیے ہیں اور ان کی روایات کو ناقابل قبول قرار دیا ہے، جبکہ امام بخاری نے انہیں بطور راوی بھی اپنے معیار پر سمجھا اور ان کی روایات کو بھی اپنے معیار پر سمجھتے ہوئے صحیح قرار دیا۔ نیز آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ابن شھاب زہری پر اعتراض اٹھا دینا یہ ایک روایت کے انکار کے مترادف نہیں، بلکہ صرف 3 کتابوں میں صحیح بخاری، صحیح مسلم اور موطا میں 1450 روایات جن میں ابن شھاب زہری موجود ہیں، ان تمام روایات کو ناقابل قبول قرار دینے کے مترادف ہے، اور یہ میڈیا اسکالر کی طرف سے انکار حدیث کا ایک بہت بڑا واضح اور خطرناک پہلو ہے۔ نیز ابن شھاب زہری کے بارے میں اتنا بڑا طوفان کھڑا کرنے کے باوجود خود اپنی کتاب میزان میں جا بجا ایسی احادیث کا تذکرہ کیا ہے جن میں ابن شھاب زہری موجود ہیں۔ ابن شھاب زہری کے موجود ہونے کی وجہ سے اسے ناقابل قبول قرار دے دینا اور جہاں آپ کا جی چاہے اپنی کتاب میزان میں ایسی روایات کو نقل کر دینا جس کی سند میں ابن شھاب زہری موجود ہوں، یہ آپ کے قول و عمل کا واضح تضاد ہے۔ اب ہم اپنی اس گفتگو کو ابن شھاب زہری کی اس دعا پر ختم کرتے ہیں جو وہ عموماً علم حدیث کا سبق پڑھانے کے بعد کیا کرتے تھے۔ اے اللہ، میں خیر کی وہ تمام باتیں آپ سے مانگتا ہوں جن کے بارے میں آپ کا علم محیط ہے، وہ دنیا کے بارے میں ہوں، وہ آخرت کے بارے میں ہوں، اور اے اللہ، میں ان تمام شر کی باتوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں جن کے بارے میں تیرا علم احاطہ کیے ہوئے ہے اور یہ چیزیں دنیا سے تعلق رکھتی ہوں یا آخرت سے تعلق رکھتی ہوں۔ آمین ثم آمین۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون